کا بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے للیلۃ القدر کے تعلق سے۔ میں حضرت کے آنے سے پہلے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ فارسی کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، زداغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، توئی آقائے من مولائے من والی جانے من، توئی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، جو لطف تو ہمی امید دارم یا رسول اللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا انوار احمد شیری مصباحی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا بہترین خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، گفتگو سے پہلے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو شب قدر کے تعلق سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پیر و مرشد کے شہزادوں کا کہ جنہوں نے اپنا شعری نیٹ ورک پروگرام کے ذریعے برکات رمضان اور فیضان رمضان قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھ فقیر کو بھی ان شہزادوں نے یاد کیا۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن کے دور میں جہاں انسان گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، ان حضرات نے بڑا اہم قدم اٹھایا اور اس عظیم کارنامے کو انجام دیا کہ اس حالت میں بھی یوٹیوب کے ذریعے قوم کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ میں بہت اس پروگرام کے صدر حضرت مولانا سبحان میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا فرحان میاں صاحب، حضرت مولانا صابر میاں صاحب، حضرت احمد میاں صاحب، ان سبھی حضرات کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرات، میرا موضوع شب قدر کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر کر جا رہا ہے۔ جتنی فضیلت اس مبارک مہینے کی ہیں اور جتنی برکتیں اس مبارک مہینے کی ہیں، یقیناً وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے تعلق سے بے شمار احادیث کریمہ بیان فرمائیں اور بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 38 کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ
ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی حدیث پاک ہیں۔ گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر میں نازل کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ ایک بارگی میں نازل کیا گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بارگی میں پورا قرآن پاک نازل کیا، اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ پھر اس کی تشریح بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اترتے ہیں، اور جو انہیں کام سپرد کر دیے جاتے ہیں اس کام کے لیے وہ آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ محترم سامعین، آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں، اور اللہ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات شب قدر سلامتی والی رات ہے جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی، فجر طلوع نہیں ہو جاتی، غروب آفتاب سے لے کر صبح تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، رحمت ہی رحمت اس رات میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو حضرات مختصر تا ترجمہ رہا اس آیت، اس صورت کریمہ کا۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، اس صورت کو نازل کیا، کیوں نازل کیا، آئیے اس پر گفتگو کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ فرما رہے تھے صحابہ اکرام کے سامنے، تو آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ کیا تو ان میں ایک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کا بھی ذکر کیا کہ جس انسان نے 1000 مہینے کی عمر پائی اور اس کے ساتھ ان کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مرد مجاہد دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے اس طریقے سے، اور ساتھ ہی ساتھ دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مرد مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی خدمت میں، اللہ کے راستے میں اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے 1000 مہینے کی طویل عمر پائی تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں اور انہوں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، ان کی عمریں لمبی تھیں اور ہم ان سے عبادت میں نہیں بڑھ سکتے۔
تو انہیں افسوس ہوا صحابہ اکرام کو. تو یہ صورت نازل کی گئی. اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ خوشخبری دے دو کہ جو بندہ اس رات میں، اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ کیا اور توازن کیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی قلیل ہیں اور پہلے انبیاء اکرام کی امتوں کی عمریں بڑی طویل تھیں، تو وہ ریاضت میں، وہ عبادات میں میری امت سے زیادہ بڑھ جائیں گے، زیادہ ہوں گے، ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رنج پیدا ہوا، آپ کے چہرے پر غم کے آثار پیدا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کو لے کر یہ صورت لے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، یہ صورت میں نے نازل کی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کا چہرہ حشاش و بشاش ہو گیا. آپ نے صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے ایک رات عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی. جو بندہ، جو انسان اس مبارک رات میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آئیے اس مبارک رات کی فضیلت آپ دیکھیں کتنی ہے. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور تیسری فضیلت اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بیان فرمائی کہ اس مبارک رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے اتر کر زمین پر آتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل روح الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس مبارک رات میں زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر آنے کے بعد جو ان کے کام سپرد کر دیے جاتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کو کام کیا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کام دیا جاتا ہے کہ اے جبرائیل، تم فرشتوں کے ساتھ میں چلے جاؤ اور دیکھو کہ کون کون بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، کون بندہ اس مبارک رات میں قیام فرما رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فرشتے آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس مبارک رات میں قیام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ میں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا رہا ہے، مغفرت چاہ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. چنانچہ جب وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے بندے رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، تو فرشتے، روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور تمام فرشتے ان کے ساتھ اس بندے مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بندہ تیری بارگاہ میں رو رو کر اپنی معافی کی تلافی کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہ رہا ہے، اے مالک مولا اس کی دعا قبول فرما لے، اس کی دعا قبول فرما لے اور اس کی مغفرت فرما دے. تو محترم سامعین و ناظرین، اس مبارک رات کی بڑی فضیلت ہے، اس مبارک رات میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک رات میں نازل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں اس مبارک رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مبارک رات جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے،
تو پوری رات اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور صبح تک یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ میرے بے دوستو، شک، یہ تو سبحان اللہ مختصر سی تھوڑی تفصیل رہی اس صورت کے تعلق سے۔ آئیے حدیث پاک میں ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مبارک رات کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، آئیے دیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یقیم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 35 ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مبارک رات میں یعنی شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب و اجر کی نیت سے، ارادے سے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، بخاری ہی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 214 ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس مبارک رمضان میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب و اجر کے ارادے سے روزہ رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کو سبحان معاف اللہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کے ارادے سے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، کتنی مبارک رات ہے، کتنی مبارک رات ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی جو ہے معافی تلافی ہو جاتی ہے، اس کی بخشش کا پروانہ اس کو جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2495 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں مسلم شریف کی ہی حدیث پاک ہے 2496، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بس الفاظ کا فرق ہے، باقی پوری حدیث پاک وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، کس دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنی مبارک رات ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1644 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب قدر کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے صحابہ اکرام سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، اس مبارک رات، اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے اس میں قیام کیا، اس میں عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو اس رات سے محروم رہا، جو اس رات سے جو ہے غفلت میں رہا، اس نے اس رات کو چھوڑ دیا، کوتاہی برتی، اس نے سستی کی، تو وہ محروم رہا، اور محروم وہی رہتا ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ عزیزو، آپ نے دیکھا کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں محروم وہی رہتا ہے کہ جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوتی ہے، تو اس مبارک رات میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ترمذی کی حدیث نمبر 796 ہے، عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بڑی فضیلت کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول نے اس مبارک رات کی فضیلتیں بیان کی۔ اس طرح کی بے شمار بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی۔ لیکن
اب یہ دیکھا جائے کہ اس مبارک رات کو تلاش کب کیا جائے، اس مبارک رات کو کب جو ہے ہمیں تلاش کرنا چاہیے، کب دیکھیں کہ یہ رات ہم نے اس کو پا لیا یا نہیں پایا۔ تو ترمذی کی حدیث نمبر 796 میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات کے آخر کے عشرے میں، آخری یعنی آخر کے 10 دنوں میں جو ہے بڑی کوشش کیا کرتے تھے، بڑی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا، التمسو کا لفظ ہے کہ شب قدر کو آخر کے 10 دنوں میں تلاش کرو۔ کہیں پر ذکر یوں ہے، بخاری ہی شریف کی حدیث پاک ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2020 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ اور حدیث نمبر بخاری شریف کی 2017 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے وتر میں، یعنی طاق راتوں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس مبارک رات کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21ویں رات اس کی ہوتی ہے، 23ویں رات ہوتی ہے، 25ویں رات ہوتی ہے، اور 26ویں رات، 27ویں رات ہوتی ہے، اور 29ویں رات ہوتی ہے۔ آج 25واں روزہ گزرا ہے، اس کی رات چلیے 26ویں روزے کی رات ہم گزار رہے ہیں، اور کل 26واں روزہ ہوگا، اور جو رات اس کے روزے کے بعد میں آئے گی وہ 27ویں شب ہوگی، 27ویں روزے کی رات ہوگی، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس کے تعلق سے بھی بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کے حوالے سے بھی جو ہے علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ مبارک رات طاق راتوں میں تلاش کرو، اور خاص کر 27ویں شب میں زیادہ عبادت کیا کرو، اس لیے کہ بڑے حوالوں سے پتہ یہ چلا ہے، بڑے ثبوتوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے، اس میں عبادت خوب کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ضعیفہ، اگر کوئی بوڑھی عورت ایسی ہو کہ جو اس مبارک رات میں صحیح طریقے سے پوری رات عبادت نہ کر سکے، پوری رات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ریاضت نہ کر سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے، جتنی اس میں استطاعت ہو، اتنا وہ عبادت کرے۔ اگر کسی تکیے کا، کسی دیوار کا سہارا لے کر وہ ٹیک لگا کر اگر عبادت کرے، تسبیح و تہلیل کرے، تب بھی اس کو وہی اجر ملے گا جو دوسرے انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، میرے دوستوں، میں نے جو قرآن کی سورت پڑھی اور اتنی احادیث کریمہ آپ کے سامنے بیان فرمائی، ان تمام احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مبارک رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں اس مبارک رات میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 راتیں گزر چکی ہیں، اب صرف 2 راتیں باقی ہیں، ایک آنے والی کل کی رات ہے اور ایک اس کے بعد میں 29ویں شب ہے۔ ان 2 راتوں کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی خوب خوب عبادت کرو۔ یہ لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، ہر انسان جو ہے خوف اور ڈر کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو۔ مجھے ایک حدیث پاک اور یاد آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کون سی دعا جو ہے مانگنی چاہیے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ شریک حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس رات کو پالو تو آپ جو ہے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے،
اور تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، فاعفو عنی، تو تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے جو ہے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو عزیزو، ہمیں جو ہے اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ غنیت الطالبین میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، تو جو بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، صبح کے وقت میں جب وہ جانے کی تیاری کرتے ہیں آسمانوں پر، تو ہر اس بندے سے وہ مصافحہ کرتے ہیں جو بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں ہے، اس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک رات میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کا شرف میسر آ جائے، اور پھر اللہ کی رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس مبارک رات میں سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور صبح جب طلوع ہوتی ہے تو سورج کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک رات میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔